أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه سورہ جمعہ آیت نمبر 7 سے سورہ مبارک کے آخر تک کا ترجمہ ہے اور آیت نمبر 6 سے تفسیر ہوگی۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الموت الذی وہ موت تفرون منہ جس سے تم بھگتے پھرتے ہو، جس سے تم فرار حاصل کرتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ وہ تمہیں آ کر رہے گی، ثُمَّ تُرَدُّونَ پھر تم لوٹائے جاؤ گے إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ اس ذات کی طرف جو غیب کا بھی جاننے والا ہے، وہ شہادت اور ظاہر کا بھی، فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ جب اذان دے دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ تو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وذروا البیع اور فروخت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم اس بات کو جانتے ہو۔ فإذا قضیت الصلاۃ پھر جب نماز مکمل ہو جائے، فانتشروا فی الارض تو پھیل جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح کو پہنچو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً اور جب یہ دیکھتے ہیں تجارت کوئی، او لہون یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا تو اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ما عند اللہ جو اللہ کے پاس ہے، خیرن وہ بہت بہتر ہے، من اللہو اس کھیل کود سے، ومن التجارت اور اس تجارت سے، واللہ خیر الرازقین اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی یہود کی ایک عادت کو ذکر کر رہے کہ یہود اپنے کفر و شرک اور اپنی تمام بد اخلاقیوں کے باوجود یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ہی اس کے بیٹے ہیں، اور اپنے آپ کے علاوہ کسی کو جنت کا حقدار نہیں کہتے تھے۔ کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا جنت میں صرف یہودی ہی جائیں گے۔ تو گویا اپنے آپ کو آخرت سے، عذاب سے، ہر قسم کے فتنے سے بالکل محفوظ سمجھتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ جنت کی نعمتیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے کہ اگر یہ بات کسی کے ایمان میں آ جائے کہ آخرت کی ساری نعمتیں جو کہ دنیا کی نعمتوں سے ہزاروں درجے افضل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کی زندگی میں تکلیفیں ہیں، غم ہیں، راحتیں نہیں ہیں، بیمار ہو جاتا ہے انسان، مشقتیں آتی ہیں، تو اگر کسی انسان کو یہ چیز جو معلوم ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں بہت عظیم ہیں، اور مرتے ہی میں ان نعمتوں کا حقدار بن جاؤں گا، تو اس چیز کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ معمولی سی عقل والا انسان بھی یہ تمنا کرے کہ مجھے فوراً سے موت آ جائے تاکہ دنیا کی ان تکلیفوں سے نجات حاصل کر لوں اور آخرت کی پرسکون اور خالص راحت والی زندگی میں چلا جاؤں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ ان یہودیوں سے کہیے اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تم ہی اللہ کے لاڈلے ہو، اور تمہیں آخرت کے عذاب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ان کی تکذیب کر دی، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیج دیا، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا اس نے ہماری آخرت کو برباد کر رکھا ہے،
اور ہمارے لیے عذاب جہنم کے سوا وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے کرتے ہیں یہ بھی سراسر جھوٹ ہے۔ لہٰذا ان کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے پر موت کی تمنا ظاہر کر دی تو فوراً سے ہماری وہ دعا قبول ہو جائے گی اور ہم سب مر جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، ہرگز ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر اس آیت کے وقت میں جب ان سے کہا گیا کہ اگر تم اللہ کے لاڈلے ہو تو موت کی تمنا کرو، تو فرمایا کہ اگر اس وقت میں ان لوگوں میں سے کوئی بھی موت کی تمنا کرتا تو وہ اسی وقت مر جاتا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کرنا کیونکہ انہیں معلوم ہے ان کے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ کہا کہ موت سے جتنی بھی تم فرار حاصل کر دو، تم تو فرار ہوگے لیکن وہ تمہیں آ کر ہی رہے گی، یعنی انسان کی موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ چاہے کوئی انسان کتنا بھی موت سے بچے، موت سے نہیں بچ سکتا۔ جیسے ایک بہت گہری بات ہے کہ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جہنم سے بچنے کی نہیں کوشش کرتا، حالانکہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے اور موت سے نہیں بچا جا سکتا۔ تو کہا اگر تم موت سے فرار بھی چاہتے ہو، تم تو فرار حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن موت تمہیں آ کر رہے گی، موت سے کسی انسان کو فرار نہیں ہے۔ اب جو چیزیں عادتاً موت کا سبب بن جاتی ہیں، جیسے دریا میں چھلانگ لگا دے کوئی انسان، کسی گاڑی کے آگے لیٹ جائے، کوئی ایسی چیز جو عادتاً موت کا سبب بن سکتی ہے، ان سے دور رہنا یہ انسان کی فطرت کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جھکی ہوئی دیوار کے نیچے سے گزرے، دیوار گرنے والی تھی تو آپ تیزی کے ساتھ نکل گئے۔ اسی طرح اگر کہیں آگ لگ جائے اور انسان وہیں کھڑا رہے کہ اگر میری قسمت میں جلنا ہوگا تو جل جاؤں گا، اگر نہیں لکھا تو پھر میں رہ جاؤں گا، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو چیزیں عادتاً موت کا سبب بنتی ہیں ان سے دور رہنا چاہیے، اور جو چیزیں عادتاً موت کا سبب نہیں ہوتی، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ کسی بستی میں طاعون وغیرہ یا کوئی وبا پھیل جائے اور آپ پہلے سے وہاں موجود ہوں تو پھر وہاں سے مت بھاگیں کہ ہم طاعون سے ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہلاکت بیماریوں سے نہیں آتی، ہلاکت تب آتی ہے جب اللہ کا حکم آ جائے۔ تو یہاں بھی اس چیز سے منع کیا کہ موت سے فرار تمہیں نہیں مل سکتا۔ آگے جمعہ کے دن کے بارے میں احکامات ہیں کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس میں لگنے کی کوشش کرو، اس کی طرف سعی کرو۔ تو آیت مبارکہ کے اندر سعی الی الجمعہ کا حکم انسان کو دیا گیا۔ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے بہت ہی بڑا دن ہے، مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے، اسی لیے اسے جمعہ یعنی جمع ہونے کا دن کہا۔ اسی دن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنا دیا تھا تو یہ تخلیق کا آخری دن تھا، چھٹا دن تھا، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن میں واپس ان کو زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ کے دن ہی ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان اس میں جو بھی دعا کرے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب لوگوں کے لیے اجتماع کا دن اور عید کا دن یہ جمعہ ہی رکھا تھا، لیکن پچھلی امتیں اس کو صحیح نہ پہچان سکیں، ان کو توفیق نہ ہوئی کہ جمعہ کا دن ہی اہتمام کرتے، لہٰذا یہودیوں نے ہفتے کے دن کو اپنا اجتماع کا دن بنا لیا اور نصارہ نے اتوار کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ امت کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس کو توفیق بخشی کہ جمعہ کا دن کا انہوں نے انتخاب کر لیا۔ اور جمعہ کے دن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کعب بن لوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب اوپر جا کے کعب بن لوئی ان میں ایک نام آتا ہے، انہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔
قریش اس دن جمع ہوتے تھے اور یہ کعب بن لوئی ان کو خطبہ دیتے تھے۔ یہ واقعہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 560 سال پہلے کا ہے، اور یہ کعب بن لوئی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے ہی بت پرستی سے اور شرک سے تب بھی محفوظ رکھا تھا، اور اتنی ان کو عظمت دی کہ عرب لوگ پھر ان سے جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن سے انہوں نے اپنی تاریخ کو گننا شروع کر دیا۔ حالانکہ عرب کے لوگ پہلے کعبہ کی بناوٹ سے اپنی تاریخ کو گنتے تھے، پھر ان کی وفات کے بعد ان کی وفات کے دن سے تاریخ شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد جب واقعہ فیل پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ہی سال پیش آیا، پھر اس سے سلسلہ عرب کی تاریخ کا شروع ہو گیا۔ تو جمعہ کا جو یہ اہتمام ہے یہ عرب میں قبل از اسلام بھی شروع ہو چکا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ انصار مدینہ نے جب جمعہ فرض ہوا اس سے پہلے ہی جمعہ کے دن عبادات وغیرہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ بہت بابرکت دن اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا تھا، اللہ ہمیں اس کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اب یہاں پر کہا کہ نودی علیہ الصلاۃ، صلاۃ سے مراد جب نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی کہ جب اذان دی جائے، اور جمعہ کے دن کی اذان دے دی جائے تو پھر تم کیا کرو کہ فسعوا، تم سعی کرو۔ سعی کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اہتمام کرنا، کسی چیز کا اہتمام کرنا، اور دوسرا سعی کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا۔ تو یہاں پہ دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ اہتمام مراد ہے، یعنی کہ جب جمعہ کے دن کی اذان ہو جائے تو پھر باقی کاموں کو چھوڑ دو اور نماز جمعہ کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے مسجد کی طرف چلنے کا اہتمام کرو۔ جیسے دوڑنے والے انسان کی توجہ صرف اپنے دوڑنے پر ہوتی ہے، اسی طرح سے نماز جمعہ کی اذان کے بعد توجہ صرف نماز اور خطبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یہاں پر دوڑ کر جانا مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑتے ہوئے آنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو پورے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ اور ذکر اللہ سے مراد یہاں پر جمعہ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور جمعہ کا خطبہ بھی ہو سکتا ہے۔ وذر البیع، اور فروخت کرنے کو چھوڑ دو، اور فروخت کرنے کو چھوڑ دو، خریدنے کا ذکر نہیں کیا، اور وجہ صاف ہے کہ جب کوئی بیچنے والا نہیں رہے گا تو خریدار خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا، خریداروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اگر ہر ایک کو خریداری سے منع کیا جائے تو ایک مشکل کام ہے، اور دکانداروں کی تعداد کم ہوتی ہے فروخت کرنے والوں کی، لہٰذا ایک چیز کے چھوٹنے سے دوسرا خود بخود چھوٹ جائے گا۔ اب یہاں اذان جمعہ کے بعد تمام مشاغل کا چھوڑنا مراد ہے، جس میں کھیتی باڑی مزدوری سب داخل ہیں، لیکن یہاں پر صرف بیع کا یعنی کہ فروخت کرنے کا ذکر کیا تو اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کے نماز کے جو مخاطب ہیں وہ شہروں اور بڑے قصبوں والے ہیں، چھوٹے دیہات، چھوٹے گاؤں وغیرہ اس میں شامل نہیں ہیں، اور چونکہ بڑے شہروں میں خرید و فروخت عام ہوتی ہے اس لیے اس کا لفظ ذکر کیا، گاؤں اور دیہات میں زیادہ تر زراعت اور باقی کام ہوتے ہیں تو ان کو مخاطب نہیں کیا۔ لیکن باتفاق تمام امت کے جو بھی کام، چاہے وہ خرید و فروخت ہو، عام اپنے معمولات ہی کیوں نہ ہو، جو چیز بھی جمعہ کی طرف جانے میں حائل ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کا چھوڑنا یہاں پر مراد ہے۔ اور کہا کہ پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو فانتشروا فی الارض، اب زمین میں جا سکتے ہو، پھیل سکتے ہو اپنے رزق کی تلاش کے لیے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی اطاعت کی، تیرا فرض ادا کر دیا، اور جیسا تو نے حکم دیا ہے نماز پڑھ کر اب میں باہر جاتا ہوں، تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور بعض سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی نماز جمعہ کے بعد تجارتی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں 70 مرتبہ برکات نازل فرماتے ہیں۔ تو جو لوگ کسی بھی قسم کا کام کرنے والے ہیں
وہ اپنے معمول میں اس چیز کو رکھیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے خرید و فروخت ہوتی ہے اور جمعہ کی نماز کے لیے دکانیں بند کر دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں کھولتے۔ تو اگر کسی کو اپنے کاروبار میں برکت چاہیے تو اس چیز کا معمول بنائیں کہ نماز جمعہ کے بعد اپنے کاروبار کریں۔ اور کہا وَاذْكُرُوا اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو انسان کی کامیابی یہاں پر اللہ نے بتایا کہ خرید و فروخت کے اندر نہیں ہے، بلکہ انسان کی، مومن کی کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہاں وہی نصیحت دہرائی گئی کہ جب تم اپنے خرید و فروخت کے کاموں میں لگے ہو اور ان سے فارغ بھی ہو جاؤ جو بھی وقت ہے، تو یہود و نصارہ اور کفار کی طرح اللہ کی یاد سے غافل مت ہو، بلکہ اپنے کاموں کے دوران بھی اللہ کو یاد کرتے رہو۔ آگے آیت میں ایک خاص واقعے کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے لیے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور تب آپ جمعہ کا خطبہ جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسے اب عیدین میں ہوتا ہے۔ تو آپ نماز جمعہ سے فارغ ہو چکے تھے اور خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار پہنچا اور اس کی اطلاعات ڈھول کے ذریعے دی جانے لگی۔ تو چونکہ نماز جمعہ سے فراغت ہو چکی تھی اور خطبہ ہو رہا تھا، تو بہت سے لوگ چلے گئے اس آواز کے ساتھ، کیونکہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ یہ وہ دور تھا جب مدینہ میں غلہ کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی اور بہت زیادہ گرانی تھی، اور یہ ایسے قافلے تھے جن کے آنے کا لوگوں کو انتظار رہتا تھا۔ تو لوگ چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے یہ کھڑے ہو کر دیا جاتا ہے یا بیٹھ کر کہا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا کہ جب وہ لوگ کسی تجارت یا تماشے کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ جاتے ہیں؟ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ یہ خطبہ کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو ان کے اس امر پر تنبیہ کی گئی کہ تم لوگ تجارت میں لگ گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ اگر نہیں جاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، تو فرمایا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور وہ اس تجارت سے کئی گنا زیادہ بہترین ہے جو کہ تم اپنے لیے اہم سمجھتے ہو۔ اور بات یہ ہے کہ چاہے تم تجارت کرو، چاہے تم بغیر تجارت کے رہو، چاہے تم کاموں میں لگے رہو یا کام نہ کرو، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ویسے ہی توکل کرنے لگ جاؤ جیسے کہ پرندے کرتے ہیں، تو جیسے وہ رب پرندوں کو کہ صبح جب وہ اٹھتے ہیں ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ آ جاتے ہیں، تو ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری پرورش کریں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے تقوی کا، اپنے اوپر توکل کرنے کا یہ حق عطا فرما دیں اور ہمارے لیے اپنی اطاعت کو آسان کر دیں، اپنے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔